آخرکار سچ کیا ہے؟ پوری کشمیر اس وقت پریشان ہے، اور پریشان کرنے والے وہی سیاستدان ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جو ہیں کشمیریوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سیاست بہت ہی نزدیک سے اگر دیکھیں تو اس وقت ایک عام شہری جو ہے اگر سیاست کو باریکی سے دیکھے تو پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اگر آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی بات کریں، ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پارٹی ورکرز کو ہیریس کیا جاتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پارٹی ورکرز کو ہیریس کیا جاتا ہے اور اریسٹ کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی کا دعویٰ بھی ہے کہ ان کے پارٹی ورکرز کو جو ہے ہیریس اور اریسٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ شروعات جو ہے نیشنل کانفرنس کی جانب سے ہوئی تھی، اور اسی کے بعد پی ڈی پی کی جانب سے صاف طور پر دریافت کیا گیا کہ ان کے پارٹی ورکرز کو جو ہے ہیریس کیا جا رہا ہے۔ کل جو ہے انتخابات ہے، اور انتخابات کے چلتے بہت ہی پریشانی کا سامنا جو ہے پی ڈی پی کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اسی بیچ جو ہے حال ہی میں وقت گزرتا ہے، اور اس کے بعد جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری جو ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ورکرز ہیں ہماری پارٹی کے، انہیں ہیریس کیا جا رہا ہے، انہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تاکہ جو ہے کہیں نہ کہیں ان کا ووٹ کٹ ہو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جتنے بھی نیشنل کانفرنس ہو، پی ڈی پی ہو، ان کے وقت میں یعنی کہ ان کے دور حکومت میں جتنے بھی ایسے بیوروکریٹس لگائے گئے تھے، جتنی بھی ایسی ایڈمنسٹریشن میں کئی سارے لوگ لگائے تھے، اور ان کے ساتھ بہت ہی ایک بڑا تعلق ہے، بہت ہی اچھا رشتہ ہے، اسی لیے جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور عام لوگوں کی بات کریں، یعنی کہ جتنے بھی عام شہری ہیں وہ اس وقت بڑے پیمانے پہ پریشان ہیں کہ آخرکار بھروسہ کس پر کیا جائے اور آخرکار سچا کون ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سیاست الجھ رہی ہے، اور الجھتے لوگ بھی کہیں نہ کہیں اب پریشان ہیں کہ کون آخرکار کشمیریوں کے ساتھ چلتا ہے، کون آخرکار کشمیریوں کا صحیح سوچتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی دریافت کرنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا، جموں کشمیر اپنی پارٹی ہو، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہو، یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس ہو، انہوں نے بڑے پیمانے پہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں اپنی جو ہے وہ لوگوں میں خطاب کیا، الگ الگ جگہ جو ہے وہ ریلیز کی، اور لوگوں سے ملتے رہے، اپنا مدعا منشور جو ہے وہ بتاتے رہے۔ ایک وقت میں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ایک جٹ تھی اور یونٹی کی بات کرتی تھی، مگر جس طریقے سے انتخابات نزدیک آتے گئے اتنے ہی جو ہے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی دور ہوتی گئی۔ مگر اب صاف طور پر جس طریقے سے اس وقت سیاست بنی ہے، کہیں نہ کہیں لوگ اس وقت پریشان ہیں کہ آخرکار بھروسہ کس پر کیا جائے، کیونکہ تینوں پارٹی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمارے پارٹی ورکرز کو جو ہے اریسٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے پارٹی ورکرز کو جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہیریس کیا جا رہا ہے، انہیں باہر نکلنے کی جو ہے اجازت نہیں دی جا رہی۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے حال ہی میں پریس کانفرنس دی، اور اس پریس کانفرنس میں میڈیا سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ ان کے پارٹی ورکرز کو بھی جو ہے وہ ہیریس کیا جا رہا ہے، اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور جنہوں نے ایک زمانے میں جو ہے پتھر بازی کی تھی انہیں ایک بار پھر سے جو ہے اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ وجوہات کیا ہے، کس طریقے سے نیم بنا ہے، کس طریقے سے نظام چل رہا ہے، اس پر سوچ و وچار کرنا چاہیے۔ یہاں پہ عام کشمیری جو ہے وہ اس وقت کہیں نہ کہیں سوچ رہا ہے کہ آخرکار کس سیاستدان پر جو ہے وہ بھروسہ کیا جائے، کس طریقے سے بھروسہ کیا جائے، اور آخرکار سچ کون بول رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ جس طریقے سے اے بی سی ڈی ٹیم کا دعویٰ ہوتا تھا، اسی دوسری جانب سے اب یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اے ٹیم ہے، پی ڈی پی بی ٹیم ہے، اور یہ وقت بدلتے جو ہے تمام جذبات بھی بدلنے لگے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا سجاد لون جو ہے وہ نارتھ سے جو ہے اس بار انتخابات کنٹیسٹ کر رہے ہیں، عمر عبداللہ بھی ان کا سامنا کر رہے ہیں، اور ساؤتھ سے جو ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور میاں الطاف، اور اسی کے ساتھ ساتھ ظفر منہاس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ساؤتھ سے کنٹیسٹ کریں۔ سینٹر کی بات کریں تو سمے ختم ہونے والا ہے، وقت نزدیک ہے، اور کل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ووٹنگ ہوگی۔ مگر اگر حساب کی بات کریں تو جتنی بھی پارٹیوں کے صدر ہیں، تینوں جو مضبوط پارٹیاں ہیں ان کے صدر ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پارٹی ورکرز کو جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام جتنے بھی کشمیری ہیں وہ اس بات سے ضرور پریشان ہیں کہ آخرکار سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، آپ کس طریقے سے رد و عمل رکھتے ہیں، وہ اپنا رد و عمل جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔